أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم. سابقہ آیات مبارکہ میں ہم نے دو جماعتوں کے احوال کے بارے میں پڑھا ہے، یعنی مشرکین اور مومنین. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے انجام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کفار اور مشرکین جو ہیں ان کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالی ایسا جہنم کا لباس پہنائیں گے اور ان کے سروں پہ کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا جو کھوپڑیوں سے سوراخ کر کے اندر کے سب کچھ کو بھی قدموں پہ ڈالے گا اور ان کی کھال کو بھی جلا ڈالے گا، اور ان کو مارنے کے لیے بڑے بڑے لوہے کے گرز ہوں گے ملائکہ کے ہاتھ میں، اور وہ اگر آگ کی لہب سے لپٹوں سے گویا جب اوپر آئیں گے سمجھیں گے کہ ہم نکلیں گے تو پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کو فعلی عذاب کے علاوہ قولی عذاب بھی دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، کہ چکھو اب آگ کے جلنے کا مزہ. ان آیات کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے سعداء کے بارے میں، مومنین کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اصابر من ذہب، اور ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَلُؤْلُؤًا، اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا جنت میں لباس جو ہے وہ ریشم سے ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قول طیب کی طرف ہدایت کی ہے، یعنی قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی کہ دنیا میں بھی ایمان و اعمال صالحہ پہ رہے اور آخرت میں بھی جنت میں پہنچے. یہ سابقہ آیات ہیں جو ہم الحمدللہ پڑھ چکے. آج کی جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں اللہ نے کافروں کے احوال ذکر کرے. فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو کافر ہیں، کفر ہی اتنا بڑا جرم ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کے راستے سے بھی روکنے والے ہیں. ایک تو کافر ہے وہ خود کفر پہ ہے، ایک کافر ہے کہ خود بھی کفر پہ ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے اسلام اور دین اسلام پہ آنے سے روکتا. والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے بھی روکتا. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مسجد الحرام سے کیا مراد ہے.
مسجد الحرام کا جو عام مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ کعبے کے گرد یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اسی کا نام مسجد الحرام، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ لفظ مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے یعنی اس مسجد پہ تو ہے ہی، واضح بات ہے کہ یہ مسجد جو ہے مسجد الحرام، لیکن اس کا اطلاق جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں پورے حدود حرم پر بھی فرمایا ہے کہ مسجد الحرام، یعنی یہ تو مسجد الحرام، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، لیکن جہاں تک حدود حرم ہے، مثلا جیسے مسجد عائشہ حد حرم ہے، یہ رانا کے قریب حد حرم ہے، عرفات کے قریب حد حرم ہے، شمیسی کے قریب حد حرم ہے، یہ سارا اندر کا علاقہ جو ہے یہ حرم ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن میں حرم بھی فرمایا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مسجد الحرام بھی فرمایا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ بھی فرمایا ہے، حالانکہ کعبے سے مراد تو یہ عمارت ہے جو سامنے ہے، اور اس کو کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں، بات کو سمجھیں۔ اصل میں جیسے کعب ہیں، آدمی کے ٹخنے ہیں تو پاؤں سے اٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں کعب، اسی لیے عورتوں کے سینے کے ابھار کو بھی کہا جاتا ہے کواعب اترابن، کہ وہ بھی سینے پر ایک ابھار ہے، اٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر عمارت ہو تو کبھی وہ عمارت جو ہے مثلث ہوتی ہے، کبھی مربع ہوتی ہے، کبھی مسدس ہوتی ہے، کبھی مکعب ہوتی ہے۔ تو اس کعبۃ اللہ کو کعبہ اس لیے کہا گیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب زمین نہیں تھی، یہاں پر ایک پانی تھا، اور جس جگہ اب یہ کعبۃ اللہ ہے اسی جگہ اس پانی کے اوپر ایک بلبلہ کی علامت تھی جو پانی کے اوپر اٹھا ہوا تھا، یہ علامت تھی کہ اسی جگہ اللہ کا گھر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو اس پانی کو اتنا گاڑھا کر دیا گیا کہ وہ پانی ایسا 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 گاڑھا ہوتے 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 جمتے 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 وہ گویا کہ ایک غلیظ اور ثقیل مادہ کی شکل اختیار کر گیا، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری شکل میں بنا کے چھوڑ دیا۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں آٹا لایا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، اس میں خمیر ڈالا جاتا ہے، آٹے کو گوندھا جاتا ہے، پھر آٹے کو گوندھنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کچھ ٹائم میں اس کے اندر خمیر آ جائے، اس کے بعد پھر اس کے گول گول سے پیڑے بنائے جاتے ہیں، پھر ان پیڑوں کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جب عورتیں روٹی پکانا چاہتی ہیں تو اسی پیڑے کو پھیلا کے توے پہ ڈال کے روٹی بنا لیتی ہیں۔ تو اس لیے سمجھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ایک پانی تھا، اور اسی جگہ پانی کے اوپر بھی ایک بلبلے کی طرح نشان تھا کہ اللہ کا کعبہ یہی ہوگا، یعنی زمین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ پھر اس
اس پانی کو اس حالت میں لایا گیا جیسے آپ آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو اس حالت میں لایا گیا جیسے آپ پیڑا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے، کروی ہے، یہ اسی سے یہ تأثر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں کو بنانے کے بعد پھر اللہ نے اس کو 7 میں تقسیم فرما دیا، یعنی آسمان 7 بن گئے۔ پہلے جو تھے یعنی اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں وہ ایک یعنی گویا کہ ایسے ملے ہوئے ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو یہ جمع ہوئے تھے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اسی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 طباقا، 7 طبق ہو گئے۔ آسمان جو تھے پھر 7 حصوں میں، ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اور ہر آسمان سے دوسرے کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی اگر مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ سفر ہو اور کوئی پیدل چلے تو 500 سال میں قطع کرے گا، اللہ چاہے تو جبریل ایک لمحہ بھر میں پہنچ جائے۔ کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے 7ویں آسمان سے اترے اور زمین پہ کھڑا ہو۔ تو آسمان بنانے کے بعد پھر اللہ نے زمین کو بچھایا، یعنی پیدا پہلے کیا، گوندا پہلے کیا، اس کا گول پیڑا پہلے بنایا گیا، لیکن وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، لیکن اس کو بچھانا جو ہے نا جی وہ آسمانوں کے بنانے کے بعد ہے۔ اور جب زمینوں کو بچھا دیا گیا تو پھر اللہ کے حکم تکوینی کے مطابق اللہ نے جب حکم دیا تو سب سے پہلے اسی خطے نے، اسی ٹکڑے نے، اسی جگہ نے جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کیا لتا اطینا طائعین، تو اس لیے اللہ نے پھر یہاں اپنا گھر رکھا۔ اور کعبۃ اللہ کی بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی قدرت سے رکھی، جیسے آسمانوں کو اللہ نے بنایا ہے، فرشتوں نے نہیں بنایا نا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو بھی ہم نے بچھایا، اور کیسے ہم بہتر بچھانے والے ہیں کہ ایسا بچھانے کا کوئی دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو پہلے اللہ کے حکم سے یہاں بلبلا تھا، پھر اللہ کا گھر رکھا گیا، اس کے بعد اس کی تعمیر بحکم خدا ملائکہ نے کی، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا ہے تو کعبہ تو اٹھا لیا گیا، لیکن وہ علامات جو تھی، اس کی بنیادیں جو تھی وہ وہاں موجود تھیں۔ تو اس طرح سمجھیں کہ کعبۃ اللہ کی جو عظمت ہے، کعبۃ اللہ کی جو شان ہے،
اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ نے ایک ایسی شان والا یہ بقا بنایا ہے کہ جس کو رحمت دو عالم نے فرمایا ہے کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کی ساری زمین میں بہتر زمین تو ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب زمین کا کوئی حصہ ہے تو اللہ کا کعبہ ہے۔ احب البقاء الی اللہ، احب الارض الی اللہ۔ تو اب جناب سمجھیں کہ سارے حرم پر بھی کعبے کا اطلاق ہے، ورنہ کعبے سے مراد تو یہی عمارت ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ جب حاجی حج پہ آتے ہیں تو کوئی تمتع والا ہوتا ہے، کوئی قارن ہوتا ہے، تو ان کو حج کی بکریاں دم قران یا دم تمتع ذبح کرنا ہے، کہاں کریں؟ فرمایا حدیم بالغ الکعبہ، کہ حدی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں پہنچے۔ حالانکہ ہم ذبح تو مینا میں کریں گے، کعبے میں تھوڑا ذبح کریں گے، لیکن چونکہ مینا بھی حرم ہے تو اس لیے اطلاق کعبۃ اللہ کا آ گیا کہ حدیم بالغ الکعبۃ، تو اس لیے اس کو اللہ نے کعبہ بھی فرمایا، حرم بھی فرمایا، اور حرمن آمنن بھی فرمایا، اور اس کو اللہ نے قرآن میں مسجد الحرام بھی فرمایا۔ اور یاد رکھو کہ حرام کا کیا معنی، ہمیشہ یاد رکھیں، سمجھا کریں کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معانی جو ہے نا وہ اپنے اپنے سیاق و سباق کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو ہے حرام، یعنی حلال کے مقابلے پر یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور ایک حرام ہوتا ہے حرمت کی وجہ سے، یعنی عزت والا، شان والا، اسی لیے کہتے ہیں حریم کعبہ۔ اسی لیے اچھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں باہر حلال تھیں وہ حرم میں حرام ہو گئیں، جیسے شکار کھیلنا حلال تھا لیکن حرم میں حرام ہو گیا، درخت کاٹنا جو ہے وہ حلال تھا لیکن حرم میں درخت کاٹنا بھی حرام ہو گیا، لقطہ اٹھانا، پڑی ہوئی چیز جو تھی ابھی پڑی ہے تو اٹھا لی جائے، لیکن حرم کا لقطہ حکم ہے کہ مت اٹھاؤ۔ اسی طرح اللہ کے حرم میں آنے کے بعد یہ ہے کہ آپ جب آئیں گے تو بغیر احرام کے، احرام بھی کیا ہے، وہی احرام کا اصل مادہ حرام سے ہے کہ جو چیزیں پہلے حلال تھیں احرام کے بعد حرام ہو گئی، بیوی حلال ہے احرام باندھا حرام ہو گئی، حجامت بنانا حلال ہے لیکن احرام باندھا تو حرام ہو گیا، سر پہ کپڑا ڈالنا حلال ہے لیکن احرام باندھا تو حرام ہو گیا، خوشبو لگانا جو ہے وہ حلال ہے لیکن احرام باندھا تو حرام ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو حرم بھی کہا اور ایسی مسجد بھی کہا جو شان والی ہے، جو حرمت والی ہے، اور جس میں وہ چیزیں جو باہر حلال ہیں وہ اس کے اندر حرام۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جمہور ائمہ جو ہیں، یعنی ائمہ ثلاثہ جو ہیں اور محدثین صحابہ، ان سب کا قول مبارک یہ ہے کہ اللہ کا کعبہ جو ہے حرم مسجد الحرام جو ہے وہ افضل ہے، اور مکہ جو ہے وہ افضل ہے مدینہ منورہ سے۔ ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل۔ مدینہ منورہ افضل ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں کوئی ملک، کوئی شہر، حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی طاقت سے فتح ہوا ہے،
ایک مدینہ تو ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے. کہتے ہیں کہ مکہ بھی تو آخر تلوار سے فتح ہوا ہے، لیکن ایک مدینہ منورہ ہے کہ ابھی حضور آئے نہیں اور مدینے والے سڑکوں پہ کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں. مکے والوں نے تو رہنے نہیں دیا، مدینے والوں نے تو دیکھا ہی نہیں استقبال کے لیے کھڑے. تو اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے وہ اب ہو گیا پورے حرم. تو اللہ نے کافروں کے ذمے کیا لگایا؟ ایک تو یہ ہے کہ کافر ہیں، اللہ کو ایمان نہیں لاتے، توحید پر ایمان نہیں لاتے، میرے مدنی پاک پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی وحی پہ ایمان نہیں لاتے، قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، جنت دوزخ پہ ایمان نہیں لاتے، قیامت پہ ایمان نہیں لاتے. اور دوسرا صرف یہ نہیں کہ خود نہیں لاتے، دوسرے کو بھی روکتے ہیں. اور صرف اللہ کے راستے سے، اسلام سے، ایمان سے نہیں بلکہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں. جیسا کہ میرے محبوب رحمت دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھ کے تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے روک دیا کہ جی ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں روکا گیا؟ حدیبیہ کے مقام پہ، جسے آج شمیسی کہتے ہیں آپ، لیکن وہ حد حرم ہے نا، یعنی وہاں سے آپ کو حرم میں نہیں داخل ہونے دیا. تو اس لیے لفظ آیا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامِ کہ مسجد الحرام سے روک. اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ مسجد الحرام کی تو یہ شان ہے کہ سَبَحَ لِلَّهِ فِيهِ وَالْبَادِ، کہ اس میں رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا ہو، سب کا برابر حق ہے کہ عمرہ کریں، طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، حج ادا کریں. آج کل مستشرقین نے، دشمنان اسلام نے جو اسلام کے خلاف ایک تحریک چلائی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک انہوں نے یہ بھی یعنی عنوان قائم کیا ہے کہ بھئی دین اسلام ہے یا حضور پاک کی نبوت ہے یا کعبۃ اللہ ہے. وہ کہتے ہیں اس کا سارے عالم سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو عربوں کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے حضور کو ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا تو کیا ساری مخلوق کو عربی سکھانا چاہتے ہیں؟ حضور تو عربی زبان بولتے تھے، کعبہ عرب میں ہے. اب تو انہوں نے یہ تحریکیں بھی چلا دی ہیں اور مسلمان جو ہے ماشاءاللہ وہ سو رہا ہے، کافر ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ دولت بنانے کے چکر میں ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، وہ منشیات بیچ کے ملے، وہ دھوکہ دے کے ملے، وہ ڈاکہ مار کے ملے، وہ جیل سازی کر کے ملے، وہ حرام کھا کے ملے، وہ غصب سے ملے، نہب سے ملے. اس کو یہ فکر ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ دشمن اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کیسی کیسی زہر پھیلا رہے ہیں اور کیسا کیسا سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. ہم صرف غافل ہیں، خواب غفلت میں ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، کیا جانیے یہ کیا کھوئے گا، کیا جانیے وہ کیا پائے گا. مندر کا پجاری جاگتا ہے اور مسجد کا نمازی سوتا ہے. اسی لیے اقبال رو گیا تھا نا کہ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہمارے
یہاں دین کا تصور کیا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کا ختم کرا لو، کوئی فوت ہو جائے تو کل خانی شریف، 7 جمعرات شریف، 40واں شریف، بس ٹھیک ہے تم پکے مومن ہو۔ اور اگر جھنڈیاں لگا کے جلوس بھی نکال لو ماشاء اللہ تو سبحان اللہ، پھر تو تمہارے ایمان پہ مہر لگ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کا خدا بھی عربی ہے کہ عربی زبان میں اس نے قرآن اتارا ہے، اور آپ کا کعبہ بھی عرب میں ہے جو عربوں کے لیے ہے، اور آپ کا نبی بھی عربی ہے اس لیے وہ بھی صرف عرب کے لیے ہے۔ یہ دین عربی تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ دین عالمی تھوڑا ہے کہ آپ ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ اسلام میں آ جائیں۔ کبھی اس رخ سے حملہ کرتے ہیں اور کبھی اس رخ سے حملہ کرتے ہیں کہ اتحاد بین المذاہب، کہ تمام مذہب بھی ایک ہو جاؤ۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ مسلمان جو ہیں وہ کبھی مندر میں جمعہ پڑھ لیں اور ہندو جو ہے مسجد میں آ جائے، وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو۔ انہوں نے بھی اپنے بھگوان کی پرارتھنا کرنی ہے، تم نے بھی اپنے خدا کے آگے۔ بات تو ایک ہے، کوئی بھگوان کہے، کوئی اس کو خدا کہے، کوئی اس کو داتا کہے، کوئی اس کو پرمیشر کہے، کوئی اس کو گاڈ کہے، کچھ کہو، بات تو ایک ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں جی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، کبھی تم گرجے میں آ جاؤ ہم مسجد میں آ جائیں گے، کبھی مندر والے ادھر آ جائیں تو ادھر چلے جاؤ۔ یہ بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کا نشان رکھا اس وقت تو دنیا ہی نہیں تھی، نہ عرب تھا نہ عجم تھا، تو پھر عربوں کا کعبے ہونے کا کیا مطلب؟ اسی لیے شان ہے نا، اگر اس کو صرف عرب بناتے تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے نا کہ عربوں کا ہے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام تو شام سے آئے بنانے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام تو عرب میں ہو تو شام میں رہنے والے تھے۔ آدم علیہ السلام جب کعبے میں آئے وہ تو ہند سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے تھے، وہ تو عربی نہیں تھے، عرب میں نہیں تھے۔ اور اگر صرف زبان عربی سے یہ دعویٰ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف محدود ہے ان کے لیے، کسی اور کو تو دعوت نہ دینا اپنے دین میں داخل ہونے کی۔ تو پھر تم نے یہ کیا مشن کھول رکھے ہیں؟ کہیں سکول ہیں، کہیں مدرسے ہیں، کہیں NGOs ہیں، کہیں ہاسپٹل ہیں، لوگوں کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ صرف ان کو تو یہ دنیا نہیں جانتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تو اب تمہیں بھی نہیں آتی۔ پہلے انبیاء کی زبانیں سریانی یا عبرانی تھی، نہ تمہیں عبرانی آتی ہے نہ سریانی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے آیات میں، تو اعلان کیا ہوا تھا؟ اللہ نے کیا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام؟ عربوں کو کہہ دو کعبہ بن گیا ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اعلان کر دو کہ عرب والوں تمہارا گھر بن گیا، کعبہ بن گیا، آ جاؤ۔ یا فرمایا تھا کہ پورے عالم کو اعلان کرو، اذن فی الناس بالحج۔ یہی تو شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی اپنی قوم کو خطاب کرتا ہے، یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم۔ ایک میرا مدنی آمنہ کا لال ہے جو کہتے ہیں یا ایھا الناس، وہ پورے عالم کی انسانیت کو ظلم سے چھڑانے آیا ہے۔
اس کا خطاب عام ہے، وہ کھل کے کہتا ہے حجۃ الوداع میں کہ لوگوں سن لو، لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، ولا لأحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں۔ اسی نبی عربی نے اعلان فرما دیا، بعثت الی الاحمر والاسود، میں سب کے لیے نبی ہوں، اللہ نے مجھے کافۃ الناس کے لیے بھیجا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم۔ کہ ڈاکٹر میخائیل ایچ ہارٹ جو ہے انگریز ہے، نصرانی ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے، دنیا کے 100 مشاہیر عالم کہ دنیا میں 100 ایسی شخصیتیں جنہوں نے عروج حاصل کیا ہو، اس کتاب میں اس نے سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ تو نصرانی ہے، وہ تو عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رکھا ہے، اس سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا وہ تو بنو اسرائیل کے لیے آئے تھے نا، پورے عالم کو چھڑانے کے لیے تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ اور خدا کی شان دیکھیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ پہ ایک سوال ڈالا گیا کہ سب سے دنیا میں عظیم باعتبار خلق کے، خلق کے، جمال کے، کمال کے، خدمات کے، دعوت کے، منافع کے کون سی شخصیت پیدا ہوئی ہے، تو اکثریت کا جو جواب آیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ نے کسی بندے کو توفیق دی ہے، تمہارے پاس تو خیر وقت نہیں ہے نا، تم نے تو کیبل پہ فلمیں دیکھنی ہے، ڈش پہ بیٹھنا ہے، تم نے جھوٹے کہانیاں پڑھنی ہے، تم نے فوٹو بدلنے ہیں اقاموں پہ، تم نے نام بدلنے ہیں، تم نے نشے بیچنے ہیں، تمہارے پاس تو وقت نہیں ہے نا ان چیزوں کا۔ لیکن اللہ کے بندے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس نے بیٹھ کے جناب پورا کمپیوٹر پہ حساب لگایا ہے، پورے عالم کا شرقن غربن شمالن جنوبن، اس نے اندازہ لگایا ہے کہ کل کتنے ملک ہیں، ان کے اوقات کتنے ہیں، اور کس کس ملک میں مسلمان کتنے ہیں، مساجد کتنی ہیں، مدارس کتنی ہیں، تو اس نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ پوری کائنات میں اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر یہ دین صرف عربوں کے لیے تھا تو آج بھی جو سیاہ سکہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تو ایک بھی عربوں نے نہیں لکھی۔ یعنی ساری دنیا میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ چاہے مدارس جو ہیں دیوبندیوں کے ہوں، بریلویوں کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، تبلیغ والوں کے ہوں، ہر جگہ یہ 6 کتابیں الحمدللہ پڑھائی جاتی ہیں۔ بخاری شریف ہے، مسلم ہے، اسی طرح اس کے بعد ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابی داؤد ہے، یہ سارے لکھنے والے کون ہیں؟ امام بخاری کو عربی تھا، وہ تو نام کے ساتھ ظاہر ہے بخارا کا تھا۔
کوئی نیسابور کا تھا، کوئی ترمذ کا تھا، کوئی اصفہان کا تھا، کوئی سجستان کا تھا. یہ حکمت تھی کہ کل کوئی دشمن نہ کہہ سکے کہ دین عربی ہے، پتہ لگ سکے کہ یہ دین پورے عالم کے لیے ہے. اگر صرف عرب کے لیے ہوتا تو اللہ اس دین کی خدمت عجم سے کبھی نہ لیتے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا، حضرت سلمان کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا تمہاری قوم سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر دین سریا پہ بھی ہوگا تو پہنچیں گے. میں ابھی ایک اپنی بات کروں یا تمہارا مطلب بیان کروں؟ کھلی سی بات ہے، مطلب تمہیں کیوں سے مقصد ہے کہ دین چاہے کتنا بھی دور ہو لیکن وہ حاصل کریں گے، کتنا بھی مشکل ہو. جیسے ہم کہتے ہیں یار آسمانوں پہ بھی ہو تو ہم لائیں گے. اب کوئی چیز آسمانوں پہ تھوڑی رکھی ہوتی ہے. تو اب جناب اندازہ فرمائیں اس سے کہ یہ ایک ایسا اللہ نے جب کعبہ بنایا، اچھا اگر یہ کعبہ صرف عربوں کے لیے ہوتا تو ساری کائنات سے لوگ کیوں آتے؟ اگر یہ کعبہ صرف عرب کے لیے ہوتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبر اللہ کے کعبے میں کیوں آتے؟ اور اگر میرے مدنی صرف عرب کے لیے نبی تھے تو آپ کو پھر امام الانبیاء کیوں بنایا جاتا؟ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے کعبہ زمین سے پہلے اللہ نے نشان دے دیا، اسی طرح اللہ نے عالم دنیا سے پہلے میرے مدنی کا شان ایسا بڑھا دیا کہ ابھی عالم ارواح تھا اور اللہ نے سارے نبیوں سے کہا کہ آؤ عہد کرو میرے مدنی پہ ایمان لانے کا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے تمام نبیوں سے بھی میثاق یعنی وعدہ لیا، عہد لیا، باقاعدہ معاہدہ لیا. فرمایا یاد رکھو کہ تمام پیغمبر اس بات کا عہد کرو کہ تمہارے بعد ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، دین ہے، ان کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پہ ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرو. اللہ نے عالم ارواح میں دو ہی تو معاہدے، دو ہی تو عہد لیے ہیں، ایک اپنی ربوبیت کے لیے، ایک میرے مدنی کی نبوت کے لیے. ایک اپنی ربوبیت کے لیے عہد لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا. کیا وہ صرف عربوں سے لیا تھا یا ساری دنیا سے؟ اور نوح علیہ السلام اول رسول ہے، کیا وہ صرف عربوں کے لیے بھیجے گئے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کے بھیجا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. لیکن ان سب سے عہد کیا لیا؟ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، امامت کا، اور آپ سے ایمان لانے کا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر میرا مدنی صرف عرب کے لیے نبی ہے تو اللہ نے قیامت میں تمام انبیاء پہ اس کی گواہی رکھی ہے. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا اور آپ سب پہ گواہی دیں گے. تو اس لیے آپ آئے میدان میں خدا کے لیے
ہمارے نوجوانوں کو، اہل علم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ آئے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا دامن جو ہے وہ قرآن و سنت سے، عقل سے، نقل سے، کتب متقدمہ سے، کتب موجودہ سے، دلائل و براہین سے بھرا ہوا ہے۔ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سفیدی ہے، سیاہی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ ہمارا دامن خالی نہیں ہے تو کیوں گھبراتے ہو ان باطلوں کے مقابلوں سے اور ان کے بےہودہ قسم کے سوالات سے جن کی کوئی اصلیت بھی نہیں ہے، بلکہ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کا ضمیر بھی اس کو لعنت کرتا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مسجد الحرام جو ہے اس کا اطلاق صرف اس مسجد پر بھی ہے اور سارے حرم پر بھی ہے۔ اور اس میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ بھی اس سے روک دیا ہے، حالانکہ اس کے لیے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں سب کے لیے برابر حق ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے برابر حق کا یہ معنی لے لیا ہے کہ ابھی جب باہر والے ہیں وہ بھی مزے سے رہیں، ان کو بھی کوئی قانون کی ضرورت نہیں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مانا ہے حج کی اجازت ہے، عمرے کی اجازت ہے، عبادت کی اجازت ہے، اس میں سب برابر ہیں۔ سواء الراكب فيه والباد۔ اور اسی سے ایک اور مسئلہ بھی رکھیں، یاد رکھیں کہ بعض ائمہ کرام جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک بھی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب سارا حرم مسجد الحرام ہے، کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں مسجد الحرام، اسی طرح فرماتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ تمتع وہ کر سکتا ہے، قران وہ کر سکتا ہے جس کا گھر اور اہل جو ہے وہ مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں، یعنی مکے والا نہ تمتع کر سکتا ہے نہ قران کر سکتا ہے، وہ حج افراد کرے گا، قران باہر والا کرے گا، تمتع بھی باہر والا کرے گا، اور لوگوں کا اہل اس مسجد میں نہیں رہتا بلکہ مکے کے شہر میں رہتا ہے، تو معلوم ہوا کہ سارا شہر مسجد الحرام ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان فرما دو کہ مشرک جو ہے وہ پلید ہوتا ہے، اس کے اندر شرک و کفر کی پلیدی ہے، وہ معنوی طور پہ پلید ہے اور ظاہری طور پہ بھی نجاست کا احساس نہیں کرتا ہے، اس کو آج کے بعد پھر اللہ کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ کافر کو کہیں گے باب العمرہ پہ کھڑے ہو جاؤ بس اندر نہیں آنا، مانا یہ ہے کہ وہ پورے حدود حرم میں کہیں داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو سارا حرم جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ مسجد الحرام ہو گیا۔ اب اس میں دیکھیں ائمہ کرام کا، یاد رکھیں یہ جو ہمارے بعض لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے بس دعا کریں، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے کوئی ہمیں گالی بھی دے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے اور یہ ائمہ اربعہ کی کیا ضرورت ہے، چار امام۔ اللہ کے بندے ایسے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والے کی کیا ضرورت ہے، تم نہ ہوتے تو نظام عالم بند ہو جاتا۔ یاد رکھو میرے عزیز، اور پھر لوگوں کے دماغوں میں خلل ڈالتے ہیں، اور جی اللہ کے قرآن میں ہے، نبی نے فرمایا ہے ان چار اماموں کی بات مانو۔ اچھا، قراتیں جو ہیں قرآن کی وہ 10 ہیں، قراء جو ہیں وہ 10 ہیں،
قرآن تو موجود ہے، لیکن قرآن نے کہیں حکم دیا ہے کہ آپ فلاں قاری کی قرات پہ قرآن پڑھو؟ تو یہ سارے آپ جو پڑھ رہے ہیں حضرت حفص کی اور حضرت عاصم کوفی کی روایت پر، یہ کس قرآن کی آیت میں حکم ہے؟ تو معلوم ہوا قرآن پڑھنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے، قرآن بھی موجود ہے، تو لازماً ہر آدمی کسی نہ کسی قاری کی قرات پہ قرآن پڑھے گا۔ یہ تو جہالت ہوتی ہے لوگوں کے دماغ میں خلجان ڈالنے کے لیے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ حضور کی حدیث برحق ہے، سنت برحق ہے، لیکن کسی حدیث میں حضور نے حکم دیا ہے کہ بخاری شریف پڑھا کرو، مسلم شریف پڑھا کرو، اور جو بخاری مسلم میں نہ ہو نہ ماننا ہو، میری حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، تو حکم ہے ہمیں حدیث پڑھنے کا۔ اب محدثین نے کام کیا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ہمیں حکم دیا گیا دین سمجھنے کا، فقہا نے ہمیں سمجھایا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ یہ تو ایسے سوال ہوتے ہیں کہ یا تو جہالت سے کیے جاتے ہیں یا عمدن کیے جاتے ہیں کہ فتنہ پھیلایا جائے۔ بہرحال اللہ ان کو بھی اور ہمیں سب کو ہدایت دے۔ اب ائمہ کرام نے اس بات پہ بحث کی، اب لفظ تو ایک ہے نا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام۔ اب یہ ائمہ کا کمال ہے اور محنتیں ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے محنت کی اور بحث کی کہ بھئی اگر سارا مکہ مسجد الحرام ہے تو مسجد کا تو نہ بیچنا جائز ہے نہ مسجد کا کرائے پہ دینا جائز ہے، تو یہاں مکان کرائے پہ دینا لینا کیسے جائز ہوگا؟ ایک بحث پیدا ہو گئی علمی۔ ان کا مقصد علم کا بحث ہوتی ہے، جھگڑے نہیں ہوتے، جھگڑا جاہل کرتے ہیں۔ لفظ آ گیا مسجد الحرام کا، مسجد الحرام سے مراد ہو گیا پورا حرم۔ جب پورا حرم مسجد الحرام ہے تو مسجد کیسے بیچو، مسجد کیسے خریدو اور اس کو کیسے کرائے پہ چڑھاؤ؟ اس لیے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بابا نہیں، باہر والا اندر والا سب برابر ہے، یہاں تو کسی کا مکان نہ کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، نہ لیا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ توفیق دے وہ گھر ایسے بنائے کہ دروازے بھی نہ لگائے، جو آئے رہے جو آئے جائے۔ لیکن بعض ائمہ کرام نے استدلال کیا، انہوں نے کہا اگر یہ معنی ہم سمجھ رہے ہیں تو حضرت عمر بھی تو سمجھتے تھے، تو حضرت عمر نے صفوان ابن امیہ کا مکان خرید کے کیسے جیل خانہ بنایا مکے میں؟ اگر خریدنا ہی نہ جائز ہے تو خریدا کیسے؟ اسی طرح میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الرسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تشریف لائے، حج سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے رہنے کا انتظام کہاں کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی گھر بچا ہے وہ تو سارا بیچ دیے گئے۔ فرمایا گھر تو رہے نہیں، وہ تو سب بیچ دیے گئے، اب میرے لیے خیمہ لگا دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل جس کو آپ معابدہ کہتے ہیں، اسی علاقے میں آپ کے لیے خیمے لگائے گئے اور حضور پاک نے وہی خیمے میں آرام فرمایا۔ وہ فرمایا گھر تو ہمارے بک گئے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے، اور جو آدمی بیچے گا پھر خریدے گا تو بیچنا بھی جائز ہے، جب وہ اس پہ پیسہ لگائے گا تو پھر کرائے پہ دینا بھی جائز ہے۔ اگر ویسے دروازے کھول دیے جائیں تو ماشاءاللہ پھر تو نظامی درہم برہم ہو جائے۔ آج تو بند دروازے بھی ماشاءاللہ کھول لیتے ہیں ہمارے حضرات، کھلے ہوں تو پھر بھی امان اللہ ہو جائیں۔
اس لیے بہرحال اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی بری عادات میں ایک سب سے پہلا کفر ہے، پھر اللہ کے راستے سے روکنا ہے، پھر مسجد الحرام سے روکنا ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ حرم ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر جگہ ارادے سے نہیں پکڑا جائے گا، لیکن یہاں اگر گناہ کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ پکڑ لیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب آتے تھے حج پہ تو مسجد عمرہ کے قریب قیام فرماتے تو کچھ خیمے حد حرم کے باہر لگاتے، کچھ اندر لگاتے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا، فرمایا عبادت کے لیے حرم کے اندر چلا جاتا ہوں، کھانا کھانا ہے، بیوی بچے ہیں، آلہ اولاد ہے، تو پھر باہر کے خیمے میں آتا ہوں کہ کہیں غصے سے کوئی لفظ نہ نکل جائے، اللہ پکڑ نہ لے۔ کہ حد حرم میں تو ہمیں زبان پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، الحاد مانا میل، بدلنا۔ علماء نے فرمایا بِظُلْمٍ، اور اس کے ساتھ یعنی دین کو بھی بدلے اور مشرک بھی ہو، اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اس کو بڑا دردناک عذاب چکھائیں گے۔ بعض علماء فرماتی ہیں اس سے مراد یعنی شرک ہے اور کفر ہے، عام گناہ پہ ایسی پکڑنی ہوگی، ورنہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ حد حرم میں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 لکھا جائے گا، لیکن گناہ 1 لکھا جائے گا۔ علماء فرماتی ہیں لکھا تو 1 جائے گا، لیکن ہلاک و برباد کرنے کے لیے وہ 1 ہی کافی ہوگا۔ اب جیسے دیکھو نا جی، آپ ایک غریب کے گھر سے چوری کریں ہے تو چوری نا، لیکن اگر آپ بادشاہ کے گھر سے چوری کریں تو ہے وہ بھی چوری، لیکن دونوں کی سزا کا فرق ملاحظہ کر لیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ہوگا تو 1 گناہ، لیکن جو حد حرم میں ہوگا پھر اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ نذقہ من عذاب علیم۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے بچائے اور اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ دعا کیا کریں، اور تو پلے میں ہے کچھ نہیں، بس دعا کیا کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور 0 نمبر کی مشین پھرائی ہے، ہفتے کے بعد عمرہ کرے تو اب اس طرح پھروائے۔ یعنی ایک حاجی آئے اور اس کو کپڑے میں نے دیے نہیں دیے تو کیا نہیں دیے وہ جانے تم جانو، میں کیا کروں۔ بہرحال میاں بیوی اگر ملیں گے اور انسان کا عضو داخل ہوگا، انزال ہو نہ ہو غسل ہوگا۔ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ تیری قسم میری قسم اس کی قسم، یہ کفر ہے۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی قسم کھا کے توڑ ڈالی ہے، توبہ بھی کرے، کفارہ بھی ادا کرے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا لے کے جوڑا پہنائے، اور اگر بالکل کوئی چیز نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے۔ بہرحال کوئی الٹا طواف کرے، حتیم کے اندر سے کرے، طواف نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی کا نام رکھا گیا دکھی، پتہ نہیں کیا ہے، یا دکھی کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی اسلامی نام رکھو، کیا دکھی چکھی کوئی نام ہے؟ کوئی کافروں کا ہو تو ہو، مسلمانوں کا نام تو نہیں ہوتا، نہ دکھی نہ رکھی نہ سکھی نہ رکھی، وہ اسلامی نام رکھو اللہ کے بندے۔ کہتا جی کہ ہمارے ملک میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، یہاں نہیں رکھتے، تو اللہ سے دعا کرو اللہ دوبارہ ان کو بھی رکھنے کی توفیق دے۔ ایک آدمی نے بیوی کو 1 طلاق دے دی، کچھ مہینے کے بعد کہا کہ تم کو دوسری، جب 1 دے دی جان چھوٹی، بیوی رہی نہیں، پھر کس کو طلاق دے رہا ہے؟
پہلے رجوع تو کرے نا، رجوع کرے گا تو بیوی بنے گی، ورنہ ایک طلاق سے بھی بیوی نہ رہی۔ میں حجام کا کام کرتا ہوں، اپنے والدین کو حج پہ بلاؤں، والدین کے لیے آنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو بلائیں، ان کا حج ٹھیک ہے، لیکن اگر تم داڑھی موڑتے ہو اس کی بھی اجرت لیتے ہو تو وہ حرام ہے۔ ثمن الحرام حرام، حرام چیز پر جو اجرت ملے وہ بھی حرام ہوتی ہے، لیکن تمہارے والدین کا کیا قصور ہے؟ حرام تو تم کما رہے ہو نا، ان کو تو پیسے تم بھیج رہے ہو، ان کا تو حج ٹھیک ہوگا، اپنا فکر کرو۔ ہمارے گاؤں میں شادی کے وقت لڑکی والے لڑکے والوں سے پیسہ لیتے ہیں، بابا ایک ہے حق المہر، وہ تو جائز ہے، اس کے علاوہ اگر والدین پیسے لیتے ہیں تو مانا ہے کہ بیٹی کو بیچتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اگر ہم خیرات کر کے ثواب پہنچائیں حضور پاک کے نام، صحابہ، والدین، بالکل کریں۔ اگر عورتیں اپنے بالوں کو باندھ کے اوپر پونی بنا لیتی ہیں گرمی کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بال شوہر دیکھیں، لوگ نہ دیکھیں۔ اگر عصر کے بعد ہم نے اپنے ملک جانا ہے، طواف کیا ہے، اسی وقت 2 رکعت پڑھ لو، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں۔ ایک آدمی نے ساس سے زنا کیا ہے، بالکل ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، حدود الحرم سب کی حرمت لازمی ہے۔ نماز میں آنکھیں بند کریں، بالکل کوئی ضروری نہیں آنکھیں بند کرنے کی، اصل تو دل کے اندر اللہ کی عظمت و ہیبت ہوا، آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک بلی میرے ہاتھ سے مر گئی، کوئی بات نہیں، مر گئی تو مر گئی، تم نے خود تو نہیں ماری نا۔ اگر ایک آدمی کی چوری ہو جائے، وہ لوگوں کو جمع کر کے کہے حلف دو، دیکھو بھائی رسول یہ ہے کہ جس کی چوری ہو گئی ہے یا تو ثبوت کرے، گواہ دے کہ فلاں چور ہے، اگر نہیں تو پھر اس سے حلف لے، یہ نہیں کہ سارے محلے کو لے آؤ حلف دو۔ اگر ایک آدمی نے دال چینی یا الائچی احرام کی حالت میں کھائی ہے، وہ منع ہے، کیونکہ الائچی تو خوشبو ہے، اس کا کھانا جو ہے منع ہے، ناجائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے نماز پڑھ رہا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، ہاتھ ایسے داڑھی کو لگایا تو ایک بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ وہی بال ٹوٹتا ہے جو مردہ ہو، زندہ بال کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہاتھ سے گر گیا یا وضو کیا بال گر گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نکاح جائز ہے، بالکل جائز ہے، اور بڑا رحمت والا مہینہ ہے، اور اچھی بات ہے، ثواب بھی زیادہ، فضیلت بھی زیادہ، شان بھی زیادہ، رحمت بھی زیادہ، اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اصل وجہ کیا ہے وہ نہیں لکھا ہے اس نے، اصل وجہ اور ہے نہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں نا، کیا کریں، ہمارے ساتھ گزارا کرتے کرتے تجربہ ہو جاتا ہے، اور اپیل تھوڑے ہیں کہ ہمیں کوئی کش ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے کہ شوال میں نکاح نہ کرو، شوال میں شادی نہ کرو، رمضان میں کرنی پڑے تو کر لو، لوگوں کے روزے بھی برباد کر دو، دن کا کھانا رکھو گے تو لوگوں کے روزے برباد ہوں گے۔ شوال میں کہتے ہیں شادی کرو گے تو منحوس مہینہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ تمام مہینے اور دن جو ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، ان میں یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، شوال کا مہینہ منحوس ہے،
منگل کے دن سفر نہ کرنا، بدھ کے دن سفر نہ کرنا، یہ عقیدے رکھنا جو ہے قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور کفر تک آدمی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی تھی کہ دیکھیں سب سے زیادہ محبوب بی بی تمام بیویوں سے حضور کی تو عائشہ ہے، اور میرا نکاح بھی شمال میں ہوا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ عقیدہ رکھ کے رمضان میں کرے تاکہ شمال سے بچ جاؤں، تو پھر تو ناجائز ہے، تو بالکل ناجائز ہے۔